اور کوئی دوست جی ہماری بات ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست کیا کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہ ہے کہ مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے. اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا اس زمانے میں جب بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ ہے؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی جسے دراصل لیٹر ڈیز انگریزی میں کہا جاتا ہے. وہ مسیح بھی اس کی پیشگوئیاں کی ہیں اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے. ہندوؤں میں بھی حضرت کرشن کی پیشگوئی ہے کل یگ میں جبکہ زمانہ آخر پہ جب زمانہ خراب ہو جائے گا. حضرت بدھ نے بھی پیشگوئی کی ہے اپنے دوبارہ آنے کی. تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز یعنی آخر بعد میں کسی وقت. اور قرآن کریم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ان آخرین میں ہوگی جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے. وہ الگ زمانے کے لوگ ہیں یا الگ زمانے. تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سا ایک تصور ہے. اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامتیں پہچاننی چاہیے. اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے. اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا مہدی نے آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر رہے ہیں. ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی آپ نے پوچھا تھا جس کے اندر سوال کھوکر صاحب نے وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بڑھ چکی ہوگی. اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور. دجال کی علامتیں اس کی پہچاننے کا طریقہ اس کی سواری کی نشانیاں اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے عورتیں کیا کر رہی ہوں گی مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی ان کے فیشن کیا ہوں گے اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے. نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوا ہے. اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے. اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری آ گئی ہیں. مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا علماء کیسے ہوں گے اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور سچی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت هذه السماء. کہ ایک ایسا قسم زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا. مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت علی السماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں سب سے زیادہ شریر مخلوق ہیں. یہ ایک پیشگوئی ہے. اور اسی طرح 72 فرقوں میں بٹنا اور دینی حالت خراب ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر پر آ کر مسلمان جو ہیں آخری دور میں
وہ اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہو جائے. اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی، اس میں دائیں بائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا، اور جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے نالین. تو فرمایا یہاں تک کہ اگر موسوی امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی کہ اپنی ماں سے بھی بے حیائی، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے. اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ تو پڑھی جا رہی ہیں. ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک فساد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے، غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی. ہدایت سے خالی ہونے کا یہی مطلب ہے. وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ ان نقوش سے ملا کے دیکھ لیں. پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں. دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے. اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں. بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں لاتی ہے. زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے اس کی. اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے. اور بڑے حیرت انگیز آپریشنز بھی کرے گا، قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، کبھی مارے گا کبھی زندہ کرے گا. وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا، اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ. جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کریں گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا. وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی، اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور فاقوں سے نجات پائیں گے. اور جو قومیں اس کا انکار کریں گی ان کو بھوکے مارے گا، اور وہاں ڈراؤٹس پیدا ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے. یہ ساری علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی. مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آیا ہی نہیں. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانیں کہ سچ مچ کا ایک کانا دیو پیدا ہو، تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ ماضی آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح بھی. جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا. اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن پھر ہی نہیں سکتے. پھر یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں، یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ
مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں گی؟ مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی، صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص واحد، اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد، ان کی ایڈس چل بھی رہی ہیں دنیا میں، گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL480 کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں، وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں۔ افریقہ میں اب کیا ہوا ہے، وہاں ان کو پتہ تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قحط آنے والا ہے، خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں، یونائٹڈ نیشنز نے تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قحط اس طرح پھیلے گا، کن کن ممالک کو اپنی زد میں لے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے۔ چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں۔ افریقہ میں اس طرف لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا، اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت تھی، رشین حکومت کے تابع، ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے۔ تقدیر کی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے، کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا ہے۔ وہاں کیا دیکھو گے، جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں۔ یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورا ہو چکے ہیں۔ اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے، تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا، اور بڑی دیر سے ہوا، اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے، اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ صلیب کا گویا پجاری ہوگا، کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا۔ اب یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی، سور، صلیب اور دجال، ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح۔ اب آپ بتائیے کہ سور اور صلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟ سور کھانے والے تو اور بھی ہیں، لیکن صلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی۔ اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا۔ بتا دیا کہ یہ دجال یہی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں 2 ظاہری بتا دی ہیں۔ کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا تھا، اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا، ورنہ اس کو نظر آ جانا چاہیے۔ فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا ہے، اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی، کثرت کے حدیثوں میں ملتی۔ مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب انبیاء سے افضل، ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں سمجھے۔ گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی، اور یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی
جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی وہی دجال ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا۔ اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں نہ ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری چل سکتی ہے۔ حیرت انگیز پیش گوئی ہے، لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کرتے ہیں۔ اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے، اور یس یو آلریڈی گاٹ اٹ، ناٹ اونلی ایروپلین، سم ادر از دیئر۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی، یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں۔ فرمایا نہیں، اس گدھے کی جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے، اس کے اندر روشنیاں جل رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا، اس بچے نے تو فوراً کہہ دیا جہاز، لیکن جنہوں نے آنکھیں بند کی ان کو نہیں سمجھ آتی۔ فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا۔ زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا، اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے گا، زیادہ نہیں ڈوبے گا۔ صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر، کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا، اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے، یا لندن جا کے اترتی ہے، کسی اور جگہ۔ یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی۔ اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے، ورنہ سارے باغ کو پتہ لگ گیا۔ یہ نشانیاں پھر یہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا۔ اب جو علماء ظاہری لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے نشانی پوری نہیں، ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے۔ گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کان کی مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کم و بیش اتنا ہوتا ہے، اوسطاً بیان کیا جاتا ہے۔ گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا، اور ایک پچھلے ڈبے میں بھی کان لٹکا ہوتا ہے۔ عجیب شے خدا کی شان کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی ملی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی کم و بیش یہی فاصلہ ہے۔ ہوائی جہاز کے دو کان میں اس کے دو پار جو ہیں ان کے اب یہ کم و بیش یہی فاصلے، یعنی 70 ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ دل کے فٹوں میں یا انچوں میں یہ فاصلہ ہے، مراد ہے کہ بہت بڑا کشادہ ہوگا۔ اس تفصیل سے پوری ہوئی۔ اب اس کے اوپر ماتھے میں چاند کہاں سے آ سکتا ہے؟ چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسے گدھے کا نقشہ کھینچا ہے، ایسے لاکھ گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے حجم میں بڑا ہے، کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ، ارب گدھوں سے بھی زیادہ، اتنا بڑا ہے چاند اس سائز کے گدھے کے مقابلے پر، جو اس کے ماتھے پہ چاند آ ہی نہیں سکتا۔ مراد یہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح، دور سے دیکھو گے تو بعد میں دھوکہ لگے گا کہ چاند نکلا ہے۔ اور اب واقعہ یہ ہے، سندھ میں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ گزرا، ایک دفعہ گاڑی آ رہی تھی دور سے اور چاند نکلنے کا بھی کم و بیش وہی وقت تھا، بالکل یہ لگ رہا تھا کہ چاند نکلا ہے۔ دور سے کچھ دھند، کچھ اس کا افق کے قریب سے نظر آنا،
اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ چاند نکلا ہے. پھر وہ جب چاند قریب آنا شروع ہو پھر سمجھ آئی کہ نہیں یہ گاڑی کی روشنی. اور چاند کی شکل گول ہوتی ہے اور چاند کی شکل کی ہی ساری سواریاں روشنیاں انہوں نے ایجاد کی. اتنی تفصیل سے حدیث پوری ہوئی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور کسی دہریہ کے لیے کسی دوسرے مذہب کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے. اور اب دیکھ لیں چاند ہوائی جہاز کے اوپر بھی گول شکل کا چاند بنایا ہوا انہوں نے, موٹروں کے اوپر بھی چاند بنایا ہوا, موٹر سائیکلوں میں بھی چاند بنایا ہوا. جو سواری بناتے ہیں اس کی گول چاند جیسی شکل بناتے ہیں. یہ تقدیر الہی کام دے رہی ہے سارا, تاکہ لوگوں کو یہ کھل جائے کیا نقشہ ہے. اتنا بیان فرمانے کے بعد پھر مزید یہ بتایا کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ یہ سواری اب چلنے والی ہے, جس نے آنا آ کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوا کرے گا منزل ب منزل. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سواریاں انگریزوں یا عیسائیوں نے ایجاد کی ہیں ان کے اوپر یہ ساری تفصیل لفظاً ثابت آ رہی ہے. چلنے سے پہلے گاڑی بھی اعلان کرتی ہے, وسل بجاتی ہے, اعلان ہوتا ہے. ہوائی جہاز اعلان ہوتا ہے, یہ جہاز نیو یارک کے لیے تیار ہے, یہ فرینکفرٹ کے لیے تیار ہے, یہ فلاں جگہ کے لیے تیار ہے. اور بسیں رہ گئی وہاں بھی وہ بجاتے ہیں ان کے کنڈکٹر, اور کچھ نہیں تو وہ تھپ تھپ بھی کر دیتے ہیں باڈی پر کہ آ جاؤ بیٹھو, جس نے چلنا ہے چل, ہم چلیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر دیکھنا ہو تو ان معنوں میں نظر آتا ہے, نہ کہ ظاہری لفظوں میں. اور یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نہیں پوری, تو کیسے کوئی دکھائے. ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک اسکول میں میرا لیکچر تھا, وہ عیسائی لڑکے مختلف کلاسوں کے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے, انہوں نے باری باری سوال کرنے تھے. مختلف اسلام پہ سوال ہوئے تو ان کا جو ایک عیسائی پادری جو علاقے کا اس کو بھی بلایا ہوا تھا. اس پر انہوں نے پادری نے دیکھا کہ یہ تو اسلام سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور بڑے کھل کے اظہار کر رہے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے, صحیح جواب ملا, ہمیں تسلی ہو گئی. اس نے شرارت سے ایک بچے کو یہ سکھایا کہ اس سے پوچھو اینٹی کرائسٹ کیا ہے. اس کا مطلب تھا کہ یہ تم اینٹی کرائسٹ لوگ ہو, دجال ہو. اینٹی کرائسٹ دجال کو کہتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کے مقابلے کی آئے ہم تمہیں نہیں مانیں گے, یہ مراد تھی اس کی. تو میں نے کہا کہ بہت اچھا سوال کر دیا, تو میں تمہیں نشانیاں میں بتا دیتا ہوں, پہچان تم لو. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ نقشہ شروع کیا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے. تھوڑی دیر ابھی گزری تھی تو انہوں نے کہہ دیا ہم پہچان گئے. ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے, آنکھیں بند کریں تو نہیں پتہ لگے گا. اس لیے سمجھانا چاہیے دوستوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے. آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ دلیل ہے پیش گوئی, اور پوری ہو چکی, اور پورے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو موومنٹ چلی ہے گاڑیوں وغیرہ کی ایجاد کی اور ان کا آگے بڑھنا, 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے, اور ابھی تک ان کو نہیں سمجھ آئی. یہ فار کی جو سواریاں ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بننی شروع ہوئی ہیں. یہ بھی عجیب شان ہے. اور جیسا کہ تھا نا کہ پہلے ایجاد ہو چکی ہوگی, ایجاد ہوگی, اور پھر غلبہ ان کا دجال کے گدے سے دجال کا غلبہ باندھا ہوا خدا تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوا ہے. آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواریاں بنائیں گی وہی غالب آئیں گی. کبھی یہ جو اسکائی وال جو ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو گیا, وہ اوپر سے ان کو ڈسٹینس نہیں ہوتی, اس لیے انتہائی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے, آسمان سے. اور یہی سواریاں ایندھن سے چلنے والی جن کے ذریعے دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہونا.